السلام علیکم، جواد حفیظ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ. سر آج میرا ٹاپک ہے کہ جو کوئی بھی بزنس ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے اس بزنس میں شروع کرنا. اسٹارٹ اپ جسے آپ کہتے ہیں، اسٹارٹنگ آپ بزنس کہتے ہیں. اسٹارٹنگ کے بعد دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ اسکیلنگ ہے، یعنی اس کو بڑھانا ہے، اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. ان دونوں کے درمیان میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب بزنس کو ٹھہراؤ میں بزنس آتا ہے، بزنس کنسولیڈیٹ کرتا ہے، بزنس آپ کو بتاتا ہے کہ کیا میرے میں جان ہے، کیا مجھے بدل دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے، یا مجھے بڑھانا چاہیے، چلانا چاہیے. یہ تینوں مراحل جو ہیں یہ بڑی بنیادی ہیں کسی اسٹارٹ اپ کے لیے. اس کے بعد پھر آگے اسٹریٹجیز آ جاتی ہیں. جب ایک بزنس اسٹیبلش ہو جاتا ہے پھر ہر گزرنے والے سال کے ساتھ اس کی ضروریات، اس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بدلتی ہیں. اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے پوسٹ کووڈ-19 آگے آنے والا وقت ہوگا، دنیا بدل رہی ہے، چیزیں بدل رہی ہیں. آپ میں سے جو لوگ اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، نئے بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ اپنا بزنس آئیڈیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کسی ایکسپیرینس بندے سے، اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں، اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنا آئیڈیا میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اس پر خرچہ کرنے سے پہلے اگر پہلے سمجھ لیا جائے، پہلے اسٹڈی کر لی جائے، تو بعد کے نقصانوں سے انسان بچ جاتا ہے. ورنہ جب ایک بار کسی چیز کو آپ شروع کر دیتے ہیں تو پھر ایک منیمم لیول آف لاس جو ہے وہ تو آپ کو لینا پڑتا ہے. تو اس وقت بہت زیادہ ان امپلائمنٹ ہے. پہلے آلریڈی جو امپلائڈ لوگ تھے وہ نوکریوں سے نکل رہے ہیں، اور نئے جو گریجویٹس ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. تو ان کو لامحالہ کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے، اور انہیں کرنا بھی چاہیے. لیکن انہیں سوچ بچار کے ہر بزنس کی نیچر فرق ہوتی ہے، اور ہر انسان کی نیچر بھی فرق ہوتی ہے. بزنس کا انتخاب کرتے ہوئے آپ کو اپنی شخصیت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اپنے حالات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اپنے سیاق و سباق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ کسی بھی بزنس کو شروع کرنے سے پہلے، سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام پہلوؤں کو اچھی طرح غور کر لیں، اور مشاورت کی ضرورت ہو تو مشورہ کر لیں، فیکٹس کو اکٹھا کر لیں، اور اس کے بعد اس کا سٹارٹ کریں. جتنا سوچنا ہے، جتنے مشورے لینے ہیں، شروع کرنے سے پہلے لیں. جب اسے شروع کر دیں تو پھر ایک ہی آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ اس کو منطقی انجام تک کیسے پہنچانا ہے، اس کو سکیل کیسے کرنا ہے، اس کو بڑھانا کیسے ہے، اسے ایک منیمم لیول کے اوپر کیسے لے کر جانا ہے. اس کے بعد پھر انسان سوچتا ہے کہ جی اس کو فردر آگے ایکسپینڈ کرنا چاہیے، یا ڈائیورسیفیکیشن کر کے کوئی اور بزنس کرنا چاہیے. وہ ایک اور لیول ہے. تو ڈفرینٹ لیول آف انٹرپرینیورشپ میں ڈفرینٹ لیول آف بزنس ہیں، اور ان کو سمجھداری سے کرنا چاہیے. آپ اپنے بزنس کو بڑھانے کی کوشش کریں، لیکن جمپ نہ کریں. کبھی بہت زیادہ تیز رفتاری کا سامنا نہ کریں. آرام سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسے بڑھائیں. اس میں زیادہ بہتری آئے گی. وقتی طور پہ آپ کو شاید لگے گا کہ آپ اپنے پروفٹس جو ہیں انہیں گھٹا رہے ہیں، پر ان دا لانگ رن جو ہے وہ آپ زیادہ پروفٹس کماتے ہیں. اسی طرح اسٹاک مارکیٹ میں جب لوگ آتے ہیں میرے پاس اور وہ میرے سے ڈسکس کرتے ہیں، سیشن دیتے ہیں، تو میں ہمیشہ جس آدمی نے کروڑ روپے لگانا ہو، لوگ بات کرتے ہیں 1 کروڑ کی، 2 کروڑ کی، تو میں ہمیشہ ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ یار 1 کروڑ سے سٹارٹ نہ لیں. آپ 1-1.5 لاکھ سے سٹارٹ لیں، چھوٹا سا سٹارٹ لیں، تھوڑی سی ٹریڈنگ کریں، بائنگ سیلنگ کریں. سمجھیں، آپ شروع میں پیسے کمانے کے چکر میں پڑنے کی بجائے پیسہ بچانا، پیسہ سنبھالنا، اور اس کاروبار کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو بہت سی باتیں اس کے بارے میں پتہ چل جائیں گی. پھر جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ اب ایک ریزنیبل لیول کے اوپر اس کو سمجھ گئے ہیں، تو پھر آپ ایک ٹرانچ پیسے کی اور ڈال دیں. یعنی فرض کریں آپ نے 3 لاکھ سے شروع کیا تھا، تو پھر آپ 5 لاکھ روپے اور ایڈ کر لیں، اینڈ سو آن. اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے سرمایہ کو بڑھائیں. آہستہ آہستہ آپ کی سمجھ میں کام آ جائے گا، اور آپ کو کا خوف بھی اتر جائے گا. اس کی مثال میں اکثر لوگوں کو دیتا ہوتا ہوں. جیسے سوئمنگ پول کے اندر جو نیا سوئمر ہوتا ہے، وہ کوشش کی جاتی ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے وہ کسی طرح دوسری سائڈ پہ پہنچ جائے ہاتھ پیر مار کے. اور جو تجربہ کار کوچ ہوتا ہے وہ 4.5 فٹ پانی کے اندر اس کو ڈبکیاں لگانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس کو لگنے دو ڈبکی، یہ مرے گا نہیں، ڈوبے گا نہیں. لیکن جب وہی بندہ ماہر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ڈائیونگ کی اجازت بھی ہو جاتی ہے. وہ 15 فٹ 20 فٹ گہرے پانی میں بھی سوئمنگ کرتا ہے، اور کوچ کو بھی فکر نہیں ہوتی کہ یہ بندہ مر جائے گا.
یا اس کی جان خطرے میں ہے. اسی طرح آپ کا سرمایہ جو ہے، جب آپ چھوٹے لیول کے اوپر ٹریننگ لیتے ہیں، جب آپ چھوٹے لیول کے اوپر تجربات کر لیتے ہیں، چھوٹے سرمایے کے ساتھ آپ بائنگ سیلنگ کر لیتے ہیں، تو آپ ماہر ہو جاتے ہیں، کسی حد تک مہارت آ جاتی ہے، اور پھر آپ گہرے سمندر میں یعنی زیادہ سرمایے کے ساتھ بھی اس کام کو کر سکتے ہیں. تو یہ میرا ایک دونوں طرف میں نے اس کو کو ریلیٹ کیا ہے. آپ پی ایس ایکس کے اندر آنا چاہیں یا انٹرپرینیورشپ کی طرف آنا چاہیں، ٹیک اے اسٹارٹ. اس پہ ایرک ریز کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، میں بڑی بار اس کا ذکر کر چکا ہوں، لین اسٹارٹ اپ. وہ ضرور پڑھیں آپ، اور وہ بھی آپ کو یہی بات سمجھائے گی کہ پہلے آپ چھوٹے ماڈل کو اسٹڈی کر لیں، پھر آپ اس کے بعد اس کی ایکسپینشن میں جائیں، اس کو جسے کہتے ہیں کہ نیکسٹ لیول کے اوپر، اسکیلنگ کے اوپر لے کر جائیں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، بیل آئیکن پہ کلک کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.